کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے اس کے قانون میں امینڈمنٹ ہونا یا قانون میں تبدیلی آنا انتہائی ضروری ہے۔ قانون میں تبدیلی کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو رہی تو سمجھے کہ وہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر وہ تبدیلی کسی فرد واحد کے لیے یا کسی ادارے کے لیے ہو تو وہ ملک بھی بالکل ترقی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ یہ جو باتیں ہیں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر ملک میں امینڈمنٹ لاء میں نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشن میں تو ملک ترقی نہیں کرے گا، اور اگر ہوتی ہے اور کسی فرد واحد کے لیے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا کسی ایک ادارے کے لیے ہوتی ہے تو پھر بھی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ بات کرتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر۔ 26ویں کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو کہ اس بک میں ہونے جا رہی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں۔ سب سے پہلی جو تبدیلی 27ویں ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 243 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ ڈیل کرتا ہے آرم فورسز کو، کہ افواج پاکستان، نیوی، پاک فوج یا بری فوج یا ہوائی فوج جو بھی ہوگی وہ صدر کے دائرہ اختیار میں ہوگی، اور صدر وزیر اعظم پاکستان کی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے جو چیف ہیں انہیں اپوائنٹ کرے گا اور ڈس اپوائنٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ سب سے پہلی تبدیلی اس میں ہوگی، یعنی کہ کوئی نیا لاہ عمل اپنایا جائے گا، کس طرح سے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوگا اور کس طرح سے وہ ہے جو اپنا عہدہ چھوڑے گا۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں بنائی جائیں گی، یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی جو قانون کے متعلق یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے متعلق، آئین پاکستان کے متعلق جتنے کیسز ہوں گے ان کی سماعت وہ عدالتیں کریں گی جو کہ آئینی عدالتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر بات کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کا پروونس کا وفاق کے ساتھ، وفاق کا پروونس کے ساتھ جو گورنمنٹل ادارے ہیں ان میں جتنی بھی چپکلش ہوگی ان کی سماعت جو ہے وہ آئینی عدالت کرے گی، اور وہ عدالت اس وقت کی حکومت نے بنائی ہوگی۔ اور کیا یہ بات ممکن ہے کہ جس حکومت نے جو ججز اپوائنٹ کیے ہوں کیا وہ ان کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ دیں یا اپنی رائے کا استعمال کریں؟ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوگا۔ باقی جو بچے سپریم کورٹ کے جسٹس ان کا کام ہوگا جتنا سیشن جج کا کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر قتل کے مقدمات ہو گئے، زنا کے مقدمات ہو گئے، سیول کرمنل میٹر جتنے بھی ہیں، فیملی میٹر، وہ سب ان کو ڈیل کریں گے۔ اور جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اصل میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کو ہینڈل کرنا، وہ کام اب آئینی عدالتیں کریں گی، اور وہ ایک نئے سرے سے علیحدہ عدالتیں بنا دی جائیں گی جو کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کریں گی۔ 18ویں آئینی ترمیم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی، یہاں پہ ایک بات میں بڑی واضح کرتا چلوں کہ آئین بنایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور 18ویں آئینی ترمیم کی پیپلز پارٹی نے صدر زرداری کے دور میں، اور جو ان کا لخت جگر ہے، جو بیٹا ہے، جو سپہ سالار ہے اس پارٹی کا، اس نے اپنے نانا اور اپنے بابا دونوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے خلاف ترامیم لانے میں سب سے جو اہم قدم ہے وہ پیپلز پارٹی کا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت جو سب سے بڑی حامی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ نانا اور ابا جی تو ود کے کام کرنے کا جڑا نا بیڑا اٹھایا ہے محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے تے زرداری صاحب کے پتر نے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ این ایف سی ایوارڈ ہوتا کیا ہے۔ صوبے جو ٹیکس کلیکٹ کر کے وفاق کو دیتے ہیں ان میں سے ابھی تک کانسٹیٹیوشن کے مطابق 56% یعنی کہ 56% جو ہے وہ وفاق صوبوں کو واپس کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ۔ اور اب اس میں تبدیلی ہوگی کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ کم کیا جائے گا اور وفاق کو جو پیسے وہ زیادہ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ وفاق نے پیسے دینے ہوتے ہیں آرمی کو، نیوی کو، ایئر فورس کو، اور جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان سب کو ڈیل کرنا ہوتا ہے وفاق نے۔ ان کے لیے بجٹ کم بچتا تھا اور صوبے جو ہے وہ زیادہ بجٹ لے جاتے تھے۔ تو اب اس 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ صوبوں کو کم دیا جائے گا، جو 56% کی ریشو تھی پہلے، فار ایگزامپل اب وہ 35 کر دی جائے یا 25 کر دی جائے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک ترمیم ہوگی کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ صوبوں کو کم دیا جائے گا اور وفاق کو زیادہ دیا جائے گا۔ سب سے اہم آخری اور چوتھی بات وہ یہ بات ہے کہ انتظامی امور سنبھالنے والے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، اے سی اور ڈی سی وغیرہ جو ہے وہ 3 سال تک بندے کو قید کرنے اور چھوڑنے کے مجاز ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب انگریز دور تھا۔ اگر کوئی پرانا یا سیاح بندہ ویڈیو ویکھدا ہے تو انہوں پتا ہے کہ زیادہ دا کی کام ہوتا سی، 6 مہینے زیادہ تر بندہ بن بھی لیندے سن تے 6 مہینے زیادہ تر بندہ چھڈ بھی دیندے سن بغیر کسی نو جواب دیتے، کیونکہ وہ انگریزاں نے سن پٹھو۔ اب ہوگا اسی طرح کہ جو اے سی اور ڈی سی صاحب ہوں گے وہ کسی بندے کو 3 سال کے لیے جیل کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، اور وہ بندہ جس کو 3 سال کی سزا ہوگی اس کو جیل سے باہر بھی نکلوا سکیں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا
کہ وہ بندہ جو اختلاف رائے پیدا کرے گا، جو اپنی آواز اٹھائے گا، وہ بندہ جو کوئی بات کرے گا، تو اے سی اور ڈی سی صاحب کی ٹیم پہنچے گی، اس بندے کو اٹھائے گی اور 3 سال کے لیے اندر کر دے گی. اور اس فیصلے کے اگینسٹ نہ تو وہ بندہ کوئی اپیل کر سکے گا، نہ وہ بندہ کسی آئینی عدالت یا کسی قانون نافذ کرنے والی عدالت یا کروانے والی عدالت کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی اس کی اپیل کا حق پیچھے بچے گا ہی نہیں. فار ایگزامپل بات کرتے ہیں، اگر سیشن جج صاحب کوئی مقدمہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کوئی کوئی کسی قسم کا، چاہے وہ سول میٹر ہو یا کرمنل میٹر ہو، تو اس کے اوپر ریمڈی بچتی ہے. بندہ اپیکس کورٹ میں جا سکتا ہے، ایپلٹ کورٹ میں جا سکتا ہے، جا کے اپیل کر سکتا ہے، ہائی کورٹ کے سامنے فریاد کر سکتا ہے کہ نیچے والی کورٹ ہے جو آپ کی متحد عدالت ہے، اس نے یہ قانونی غلطی کی ہے، تو اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن جب یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی، 27th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہو جائے گی، تو اس کے تحت جس کو سزا ہوگی نہ تو اس کو کوئی اپیل کا حق ہوگا. ہاں اگر اپیل کا حق ہوگا تو وہ آئینی عدالت میں ہوگا، اور وہ آئینی عدالت اس وقت کی متعلقہ حکومت کی مقرر کی گئی ہوگی. وہ ججز جو ہوں گے وہ اس وقت کی حکومت کے ماتحت ہوں گے اور انہی کے اپوائنٹ کیے گئے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک مسودہ جو ابھی تک سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر جو باتیں شائع ہیں، جو وائرل ہیں، ان سب کا جو خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے. آئینی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، این ایف سی ایوارڈ میں کمی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اے سی ڈی سی صاحب کو بندے پکڑنے کا اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کچھ کرنا ہے ڈیسائیڈ آپ نے. میرا کام ہے آپ کو صرف بتا دینا، آگاہ کر دینا، اور وہ بھی جو اب تک کی افواہیں ہیں، جو اب تک کے تبصرے ہیں، جو اب تک کے تجزیے ہیں، ان کے مطابق میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے. اور باقی اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو عدالتوں کا وہ جو سپرمیسی آف لا والی بات کرتے ہیں نا وکلاء حضرات، یا جو قانون کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ بات بالکل ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ کا کام اور سیشن جج کا کام برابر ہو جائے گا، کیونکہ سیشن جج بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر کو نہیں دیکھ سکتا، اور پھر سپریم کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو نہیں دیکھ سکے گی. وہ جو آئینی عدالت ہوگی وہی اس کے اوپر کام کرے گی، وہی اس کے اوپر سماعت کرے گی، اور وہی ان فیصلوں کے جو ہے نا فائنل رزلٹ بھی دے گی.